بیٹا آخر عمر میں پیدا ہوا ابراہیم، تو ابراہیم بہت اعلیٰ نام ہے، یہ رکھیں تو سب سے اچھی بات. چلو ٹھیک ہے، یہیں اس کو ہی رکھیں اور انشاءاللہ مبارک ہوگا. اچھا السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. جی مولانا ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ کون سی حدیثیں اہل تشیع کے پاس اہل سنت والجماعت سے زیادہ معتبر ہیں؟ جان لو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فتاوا. جی فتاوا آن لائن. جی جی فرمائیے. اچھا کال ڈراپ. جی جی ہیلو. اچھا ہیلو. یہ تو ٹھیک نہیں. جی السلام علیکم. نہیں ہیلو. وہ کسی کو ملا رہے ہیں شاید بات کرانے کے لیے نا. چلو فرمائیں بھائی. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا عبدالرؤف بول رہے ہیں. جی جی مولانا وہ سورہ بقرہ کے اندر جڑا حضرت آدم نو اللہ تعالی نے کہا کہ شیطان نو سجدہ کرو اور آدم نو سجدہ کرو. جی جی بالکل حکم دیتا ہے. وہ چیٹ سے بیٹھے انٹرنیٹ سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک دی بنیاد آپ رکھتی فاؤنڈر آپ ہو کہ آدم نو فتوا دیتا ہوا. اس لیے کی جواب آ کہ وہ مطلب کہ سجدہ کس نو یہ تھا. ہاں جی. کچھ چیزیں ایسی پوچھتے ہیں ہم 7 دن کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں. رمضان مبارک میں تو اب روز ہوتے جناب، وقت ہوتا تھوڑا، تو پھر بہتر ہے کہ آپ لوگ مسجد میں مجھے ملا کریں، وہاں پوچھ لیا کریں. باقی اللہ نے شرک کی کوئی بنیاد نہیں رکھی. اگر کہا کہ فرشتے سجدہ کریں یا شیطان کرے یا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ان کے والدین نے اور بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن پاک میں آتا ہے. یہ شرک وغیرہ کچھ نہیں. شرک جو ہے نا وہ اس کا نام نہیں کہ سجدہ کرے یا نہ کرے. ہماری شریعت میں سجدہ حرام کر دیا گیا سارے لوگوں کے لیے تاکہ دروازہ بند ہو جائے. مگر مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی سلام کے طور پر کرے سجدہ اپنے باپ کو، بادشاہ کو، کسی عالم کو، تو وہ شرک نہیں ہوتا، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. اب شریعت اسلامیہ میں شرک نہیں. اگر کرے گا قبر کو، پیر کو، یہ سمجھ کر یہ مشکل کشا ہے، تقدیر ان کے ہاتھ میں، یہ قسمتیں بناتے ہیں، وہ سلام نہیں رہے گا، وہ پوجا ہو جائے گی. پوجا نام ہے کسی کو سمجھنا کہ دنیا میں اس کا حکم چلتا ہے، تقدیر اس کے ہاتھ میں، یہ سمجھ کر تو آپ سجدہ نہ کریں، صرف کھڑے ہی ہو جائیں نا ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے، یا یاد کی طرح بیٹھ، تب بھی مشرک ہوگا. یہ ذہن مشرک بناتا. اور اگر یہ ذہن نہیں، آپ نے سجدہ بھی کر دیا نا، تو اب حرام ہے. اسلام میں پہلے جائز تھا، وہ سجدہ تحیت کہلاتا. سلام کر رہے ہیں آپ، پہلے جائز تھا تحیت یا تعظیم. التحیات تو پڑھتے نا، تحیات اس کا واحد ہے تحیہ، سجدہ تو تحیہ. یہ سلام کرنے کا طریقہ تھا، جیسے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں لوگ. اس وقت یہ نہیں تھا جو پوجا کے لیے نا کہ یہ حاجتیں پوری کرتا، وہ ہے شرک. اب ہر طرح کا سجدہ حرام ہے اسلام میں، تاکہ لوگ رکھنا نہ کوئی نکالیں کہ نہیں جی ہم سلام کے لیے، بند ہے. مگر فرق اب بھی کرنا پڑے گا کہ کسی بیوقوف نے سلام کے طور پر سر رکھ دیا باپ کے سامنے، وہ حرام کیا، اس نے شرک نہیں. اور اگر کیا کہ یہ حاجت روا ہے، سب میری حاجتیں جانتا ہے، یہ بیڑا گرک کرتے، پھر ہو گیا مشرک. بس سیدھی سی بات. شرک ذہنیت کا نام ہے کہ ذہن میں آئے کہ اس کا حکم چلتا، یہ تقدیر کا مالک. جی یہ بھائی عبدالرؤف صاحب، بہت مہربانی. جزاکم اللہ. بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ کون سی حدیثیں اہل تشیع کے پاس بھی اہل سنت والجماعت سے زیادہ معتبر ہیں، کن امور میں وہ زیادہ بہتر ہیں، وضاحت فرما دیجیے. بھئی یہ بات تو کوئی صاف نہیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. دفتر سے دونوں کے پاس ہیں، تھوڑی نہیں ہزاروں. اہل سنت کے ہاں بھی ہزاروں حدیثیں ہیں، انہوں نے بھی اپنے جوامع لکھے ہیں، شیعوں نے بھی لکھے ہیں، ان کی بھی سندیں ہیں، ہماری حدیثوں کی بھی سندیں ہیں. جو باتیں ہیں نا اختلافی جھگڑے کی، وہ چونکہ ہم نے بہت نمایاں کر دی ہیں، اس لیے معلوم ہوتا ہے جیسے گڑبڑی گڑبڑ ہے. اگر ان چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ تاریخی باتیں یا صحابہ کے جھگڑے آپ ویسے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں کے پاس موتیوں کے ڈھیر اتنے ہیں. کچھ اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، کچھ ان کے پاس. اور میں بغیر کسی جھجک کے کہوں گا کہ اگر کوئی شخصیوں کی کتابیں پڑھے
مناظرہ کو چھوڑ کر جو ان میں بلند چیزیں ہیں تو مانے گا کہ ہمارے دفتر کے مقابلہ میں وہ اونچے ہیں. یہ صاف بات ہے. ابواب الایمان والکفر ہی اگر آپ کافی کے پڑھ دیں نا، باقی تو چھوڑیں. آپ سر زمین پر رکھ دیں گے کہ توبہ توبہ. یہاں تک یہ لوگ غیر اللہ کو ماننے میں اور عبادت میں اور دعا میں اور ذکر میں، ہمارے تو فہم و خیال میں بھی. مگر کیا کریں، وہ جھگڑے کی باتیں اتنی پھیل گئی کہ اس کی وجہ سے ہم نے ادھر سے نفرت کر لی. وہ ہماری کتابوں کو شرارت کے لیے پڑھتے ہیں. ورنہ آواز العالی درر الحکم، حکمت کے موتیوں میں سے اونچے یہ کتابیں ہیں پڑھنے کی، جس سے دنگ رہ جاتا آدمی کہ جو اہل بیت کے ایمان حدیثیں روایت کے نہیں، یار اس کا تو وہم و گمان میں نہیں اہل سنت کے اماموں. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی اور دوسرے ان کی جو تصوف کی کتابیں، یہ سب وہ حدیثیں جو ہم ضعیف قرار دیتے ہیں مگر سب ادھر سے آئی. پڑھتے ہیں آپ دنگ رہ جاتے کہ اللہ والا بننا تو یہ چیزیں، مناظرے بحثیں کرنی ہے تو وہ الگ بات. میں نے یہ صاف بات کہہ دی. آپ ایمانداری سے دیکھیں، اچھی چیزیں جہاں سے ملتی لے لیں تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے کوئی دفتر بیکار نہیں. بہت کارآمد ہے. صرف مناظرہ جو ہے نا وہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا، جھگڑے کی باتوں میں ہم اتنا پڑ گئے کہ اصل چیزیں چھپی گئی. نہ وہ اس کی فکر کرتے ہیں ہم کرتے ہیں. ورنہ اخلاقیات اور معاشرت اور آپ میرے جو لین دین یہاں جو ہے نا پڑھنے کے قابل بالکل. اللہ تعالیٰ کی محبت اور ذکر اور دعائیں. اب باب دعا قرآن جو ہے کافی کے قرآن مجید کے فضائل کو ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ایک شیعہ عالم کی کتاب دیکھی انہی دنوں، اور ہر شخص کو پڑھنی چاہیے. وہ جامعہ اہل بیت اسلام آباد سے چھپنی شروع ہوئی. ایک جلد آئی صرف سورہ بقرہ الکوثر فی تفسیر القرآن. اس کا مقدمہ جو ہے اس نے ہم سنیوں کو بھی لتاڑا اور اپنے قرآن کی تعریف کی باتیں جہاں جہاں نا اس نے کہا میں منکر نہیں کہ شیعوں کی کتابیں بھی ہیں کہ کم ہو گیا قرآن، مگر کہا یہ جرم سنیوں میں نہیں کیا. آج ہیں دیکھ لیں عالت کان بڑی ہوئی ہیں سنیوں کی کتابیں کہ قرآن شریف نہیں رہا سکتے، مگر یہ سب جلا دینے کی کتابیں. آگ میں پھینک دو اس کو. اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا. اور یہ بھی کہنا کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ اکٹھا کر اس نے کہا بالکل جھوٹ ہے. اللہ نے اپنے نبی کو سارے موت دے دی. قرآن بکھرا ہوا تھا. موت اللہ کے قدم صبر نہ کر سکا کہ قرآن تو رسول امت کو دے دیتا. خود حضور نے لکھوایا، ایک ایک حرف لکھوایا، صورتیں بنائی، آیتیں بنائی، حفظ کروائے، لکھ کر دے دیے. اتنے نسخے ہو گئے کہ حضور کو حکم دینا پڑا کہ کوئی سپاہی اپنے ساتھ قرآن لے کر دشمن کے علاقے نہ. یہ ہماری حدیثوں میں بھی کوئی قرآن کو ہاتھ میں، وہ کہتا قرآن ہے تھے ہی نہیں تو کیوں سپاہی لے کر جاتے تھے؟ کیوں تم نے بنا دیا کہ ابو بکر یہ کارنامہ کرتا رہا، وہ کہتے ہیں علی کرتا رہا. کہتا اللہ کا رسول ویسے ہی چھوڑ گیا پڑھنے کے قابل مقدمہ. اور کہتا جو یہ نسخ کے قائل ہیں کہ بہت پرانا اترا تھا اللہ واپس لے گیا، اس کے حرف بھی نہیں رہنے دیے. نسخ و تلاوت بعد حکم بکواس ہے. یہ ہو سکتا؟ اللہ نے قرآن اتارا تھا، پچھتایا پھر بعد میں. جو منسوخ ہے چند آتے ہیں اسی قرآن میں درج. کوئی عبارت نہیں تھی جو واپس لے گیا، نہ رجم کی جنہیں میں نے اشارہ کر دیا وہ پڑھے آپ اکدے حل ہو جائیں گے. اور عیسائی اور ہندوؤں کے سامنے آپ ضرور سے کھڑے ہوں گے کہ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں. اللہ کے لیے کچھ قریب ہوں سارے لوگ، یہ چھوڑیں وقت نہیں رہا، دشمنوں میں کچل رہا، ہم مناظروں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں مسلمان وہ نہیں. یہ تندے چھوڑ دیں اب. جی جزاکم اللہ خیر. بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، رجوع نہیں کیا، وہ حاملہ تھی، چند دنوں کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اب کیا نیا نکاح ہوگا یا رجوع ہو سکتا ہے؟ رجوع نہیں ہو سکتا کیونکہ حاملہ کی طلاق جو وہ تو ہو جاتی. کئی اچھے بڑے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں یہ حمل میں طلاق تھی اس لیے نہیں ہوئی. نادان. قرآن مجید سورہ طلاق میں کہتا ہے طلاق تو ہوتی ہے مگر وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو عدت ہے ان کی وہ یہ ہے کہ بچہ جنے. دوسرے کی ہے مہینے یا حیض، اس کا جب بچہ پیدا ہو جائے. بے شک طلاق بھی اسی وقت ہو گیا پیدا، ختم ہے عدت. اور اگر 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا عدت کا فرق ہے، طلاق ہو جاتی. مگر جب بچہ پیدا ہو گیا رجوع کا وقت جو تھا عدت ختم. اب رجوع نہیں ہو سکتا، نکاح دوبارہ ہو سکتا. بالکل اگر ایک طلاق دی ہے نا یا دوسری دی ہے زندگی میں دوبارہ نکاح ڈائریکٹ کر سکتے.